اتنی محبت کرو نا۔ قسط نمبر 17۔ زین آفس سے گھر آیا تو حور ڈریسنگ میں موجود سوچوں میں گم تھی۔ اسے زین کے آنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ کیا سوچا جا رہا ہے؟ زین نے حور کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے کان میں سرگوشی کی۔ تم کب آئے؟ آج جلدی آ گئے آفس سے؟ حور اس کے حصار میں آنے سے چونکی۔ یا ڈری نہیں بالکل۔ اب وہ اس کے لمس کو پہچانتی تھی اور شاید اس کی عادی بھی ہو گئی تھی۔ ہاں آج جلدی آ گیا۔ تمہارا سیل کیوں آف ہے دوپہر سے؟ کب سے کال ملا رہا تھا۔ زین اس کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بیٹری لو ہو گئی، چارج پر لگانا دیتی ہوں۔ تم فریش ہو کر آؤ، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ حور بات بناتے ہوئے زین سے الگ ہوئی۔ حور کیا ہوا ہے؟ کوئی بات ہے؟ اگر کوئی بات ہے تو تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ حور چائنے لگی تو زین نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر غور سے حور کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، نہیں کوئی بات نہیں ہے، بس ویسے ہی طبیعت ڈل سی ہو رہی ہے۔ اف، ایک تو انسان کی آنکھوں کی جگہ ایکس-رے فٹ فوراً ہی پتہ لگ لیتی ہے۔ چائے رہنے دو، چلو باہر چلتے ہیں۔ میں کال بھی اس لیے کر رہا تھا تاکہ تمہیں بتا دوں گائیگا گونجر سے تمہارا اپائنٹمنٹ لیا ہے۔ اچھا ہے، پرائیویٹ چیک اپ ہو جائے گا، پھر وہاں سے اماں کے پاس ہسپتال جائیں گے۔ تم اپنی ساس سے مل لینا اور پھر تمہاری ماما کی طرف چلیں گے تو پھر میں اپنی ساس سے مل لوں، کیا خیال ہے؟ زین پورا پلان بناتے ہوئے آخر میں حور سے اپنا مشورہ مانگا۔ تم میری ماما سے ملو گے؟ حور نے حیرت سے پوچھا۔ اگر تم ملوانا چاہو تو ضرور، زین حور کے گال چھوتے ہوئے بولا۔ وہ اس کو خوش دیکھنا چاہتا تھا اور اس کی خوشی کے لیے اتنا تو کر سکتا تھا۔ تم ان سے ملو گے تو مجھے اچھا لگے گا زین، حور نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ تو چلو شاباش، جلدی سے ریڈی ہو جاؤ۔ زین نے کاؤچ پر بیٹھتے ہوئے ٹی وی آن کر لیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد ٹیسٹ لکھے اور چھوٹی عمر میں ارلی پریگنینسی کی وجہ سے احتیاط بتائی۔ وہاں سے زین حور کو نادیہ بیگم کے پاس لے کر آیا۔ وہ حور کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں، بہت ساری دعائیں دیں۔ خوشخبری کا پتہ چلا تو بہت ساری احتیاط کا کہا اور زین کو اس کا خیال رکھنے کی تلقین کی۔ اسما چونکہ اپنے بھائی کے گھر تھی۔ ایڈریس لے کر حور اور زین وہاں پہنچے۔ وہاں بہت خوش دلی سے ان کا استقبال کیا گیا۔ حور کے ماموں
زین ان سے بہت اچھے طریقے سے ملے، سیاست اور دوسرے موضوعات پر ہاتھوں کے ساتھ اچھے ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ اسما بھی مطمئن ہو گئی۔ آج اسے زین پہلی ملاقات کی بنسبت بہت اچھا اور سلجھا ہوا لگا۔ سب سے بڑھ کر اس کی آنکھوں میں حور کے لیے محبت اور کریئر دیکھ کر جو تھوڑے بہت وہم تھے وہ بھی جاتے رہے۔ ایک اچھی شام گزار کر وہ لوگ سب کی دعاؤں کے ساتھ اپنے گھر روانہ ہوئے۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ حور نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے زین سے کہا، جو پیسے بیٹھے اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ تھینکس کس بات کا؟ خوش رہا ہوں بس، اور احتیاط کرو، جس چیز کا ڈاکٹر نے کہا ہے۔ زین نے موبائل ایک طرف رکھتے ہوئے حور سے کہا۔ زین تمہیں مجھ سے محبت کب ہوئی؟ حور نے اچانک سوال کیا۔ حور نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے زین سے کہا جو پاس ہی موبائل میں مصروف تھا۔ تھینکس کس بات کا سویٹ ہارٹ؟ خوش رہا کرو بس، اور احتیاط کرو، جس چیز کا ڈاکٹر نے کہا ہے۔ زین نے موبائل ایک طرف رکھتے ہوئے حور سے کہا۔ زین تمہیں مجھ سے محبت کب ہوئی؟ حور نے اچانک سوال کیا۔ جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا شاید تب ہی ہو گئی تھی۔ زین نے کچھ سوچتے ہوئے مسکراتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ جواب دیا۔ وہاں پر جب ہاسپٹل میں تم مجھ سے ٹکرائے تھے، مگر اس کے بعد تو تم جب بھی مجھے ملتے ڈرتے رہتے، بلکہ اچھا خاصا ڈرایا تم نے مجھے۔ ایسا بھی کوئی محبت کرتا ہے بھلا؟ حور نے پہلی ملاقات کے بعد ساری ملاقاتوں کو یاد کرتے ہوئے کہا۔ ہسپتال میں ہماری پہلی ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور اس وقت ہسپتال میں بھی تم مجھ سے ٹکرائی تھی، میں تم سے نہیں۔ میں کوئی ڈرتا تھوڑی تھا، وہ تو صرف اپنا حق جتاتا تھا، اور یہ بات صحیح ہے کہ بالکل بدتمیز میں واقعی بہت ہوں۔ زین نے حور کے گلے میں موجود دوپٹہ اتار کر ایک سائیڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ اگر ہسپتال میں ہماری پہلی ملاقات نہیں ہوئی تو پھر کہاں ہوئی ہے؟ حور کا دماغ اس بات پر اٹک گیا تو زین سے پوچھنے لگی، یہ میں تمہیں نہیں بلکہ تم مجھے سوچ کر بتاؤ گی؟ زین برابر میں لیٹتے ہوئے بولا، مجھے تو یاد پڑتا ہے ہمیں پہلی دفعہ ہسپتال میں ہی ملے تھے، اس سے پہلے کا تو مجھے کچھ یاد نہیں پڑتا۔ حور نے سوچتے ہوئے بولا۔ دماغ پر زور ڈالو، شاید کچھ یاد آ جائے۔ زین اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں پر لگاتے ہوئے بولا۔
نہیں، ہمارا پہلا ٹکراؤ ہسپتال میں ہوا تھا اور اس کے بعد تم نے ہمیشہ مجھے ڈرانے کی ٹھانی تھی۔ حور نے بات ختم کی۔ تو اب ڈر نہیں لگتا تمہیں مجھ سے؟ زین کے بل بیٹھے ہوئے حور سے پوچھا۔ نہیں، اب تو بالکل بھی نہیں لگتا، حور نے بہادر بنتے ہوئے بولا۔ جبکہ لگنا تو چاہیے، زین اس کے اوپر جھکتے ہوئے بولا اور ایک معصوم سی شرارت کر کے دور ہٹا۔ ایسے ہی نہیں میں تمہیں فضول انسان کہتی، حور نے گھور کر کہا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میٹنگ ختم ہوئی تھی تو وہ تینوں اپنے روم میں آتے تھے، اس کے متعلق پوائنٹ ڈسکس کر رہے تھے کہ پی اے کی کال آئی۔ بلال نے ریسیو کی۔ سر، کوئی فیصل نامی بندہ شاہ زین سے ملنا چاہتا ہے، پی اے نے بلال کو بتایا۔ کے لیٹ گئے۔ ٹھیک ہے، اس کو اندر بھیج دو۔ بلال نے پی اے کو جواب دے کر فون رکھا۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ لوگ؟ فیصل نے روم میں آتے ہی مہذب انداز اپناتے ہوئے سلام کیا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ زین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کی پیشانی پر فیصل کو دیکھ کر بل پڑ گئے۔ سر، میرا موبائل چوری ہو گیا تھا، اس لیے فون پر کانیکٹ نہیں کر سکا آپ دونوں سے۔ یہ دینے آیا ہوں، فیصل نے ایک انویلپ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے فیصل، تم اس وقت جاؤ، ہم بعد میں بات کرتے ہیں، اشر نے جلدی سے آگے بڑھ کر انویلپ فیصل سے لیتے ہوئے کہا۔ مگر اس میں کیا ہے؟ بلال نے تجسس سے پوچھا۔ بلال کو صاف محسوس ہوا زین اور اشر صاف کچھ چھپا رہے ہیں، اس کے سامنے فیصل سے بات نہیں کرنا چاہ رہے۔ کہیں کچھ گڑبڑ تھی۔ سر، یہ اس لڑکے کے کچھ کاغذات رہ گئے ہیں جسے چند گھنٹوں کے لیے فیصل بلال کو بتانے لگا تھا۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا اشر نے کیا کہا ہے؟ بعد میں بات ہوگی، جاؤ ابھی، زین فیصل کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ اوکے سر، مائنڈ کیوں کر رہے ہیں، میں تو اس لیے دینے آیا
ہوں کہیں کوئی ضروری کاغذات نہ ہوں اور آپ کے کچھ کام آ جائیں، چلتا ہوں۔ فیصل منہ بناتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اشر اور زین نے سیکھا سانس لیا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب اور کچھ چھپا رہے ہو؟ تم دونوں مجھ سے؟ بلال نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ ارے کچھ نہیں یار، تھوڑے دن پہلے کام پڑ گیا تھا، اسی سلسلے میں آیا تھا، اشر نے بات کو کاٹتے ہوئے بولا۔ بات کو ٹالو نہیں اشر، کون سا کام پڑ گیا تھا فیصل سے، جب کہ تم تینوں ہر وہ کام چھوڑ چکے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں فیصل کی مدد لینا پڑے، تو اب ایسا کون سا کام پڑ گیا تھا؟ تم دونوں مجھ سے کیا چھپا رہے ہو؟ اب کہ بلال نے زین کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یار بلال، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم کیوں بات کی کھال نکال رہے ہو بلا وجہ؟ ہم دونوں تم سے بھلا کچھ کیوں چھپائیں گے؟ زین کی لمبی چوڑی وضاحت بھی بلال کو مطمئن نہ کر سکی۔ ٹھیک ہے، یہ انویلپ مجھے دکھاؤ، کیا ہے اس میں؟ بلال نے اشر کے ہاتھ سے انویلپ لیتے ہوئے کہا۔ اس کو کھول کر دکھاؤ تو اس میں کاغذات تھے جس میں ذیشان کا نام لکھا ہوا تھا۔ صرف 2 سیکنڈ لگے اس کو ساری کہانی سمجھنے میں۔ بلال نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا اور اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس دن جو بھی کچھ ہوا وہ سب کچھ تم دونوں کی کارستانی تھی؟ بلال نے حیرت سے پوچھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، کوئی کچھ نہیں بولا۔ تم لوگوں کو ذرا بھی احساس ہے کہ کتنا بڑا تماشا لگا ہے تم لوگوں نے؟ بلال نے انویلپ پھینکتے ہوئے زین اور اشر کو جھاڑا اور روم سے نکل گیا۔ جولہے کی آنچ ہلکی کرنے لگی۔ دوبارہ میسج ٹون بجی۔ مس یو۔ دوبارہ مسکراتے ہوئے حور نے گلاس میں پانی نکالا تو کال آنے لگی۔ حور کال ریسیو کر کے نان اسٹاپ شروع ہو گئی۔ کیا تمہیں اپنے آفس میں اور کوئی دوسرا کام نہیں ہے بیوی کو تنگ کرنے؟
اشور اور زین ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ حور کھانا بنا رہی تھی کہ موبائل پر میسج ٹرن ہوئے۔ موبائل نے ان لاک کیا تو زین کا میسج آیا ہوا تھا، لو یو۔ میسج پڑھ کر حور کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ موبائل رکھ کر وہ چولہے کی آنچ ہلکی کرنے لگی۔ دوبارہ اور یاد کرنے کے علاوہ حور اپنی بات مکمل کر کے پانی پینے لگی۔ تم شاید کسی اور کی کال ایکسپٹ کر رہی تھی۔ یہ میں بات کر رہا ہوں خضر۔ خضر جو کہ بڑے خوشگوار موڈ میں حور کو کال کر رہا تھا، مگر حور کی چہکتی ہوئی آواز اور لہجے میں محبت، وہ یقیناً اسے زین سمجھی تھی۔ یہ سوچ کر خضر کو گھٹن کا احساس ہوا جسے چھپاتے ہوئے اس نے حور سے اپنا تعارف کرایا۔ خضر بھائی، یہ آپ ہیں؟ آئی ایم سوری، وہ جلدی میں نے نمبر نہیں دیکھا، میں سمجھی زین ہے شاید۔ حور کو خضر کی آواز سن کر پانی اپنے حلق میں پھنستا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بہت دقت کے بعد بولی، کوئی بات نہیں ہے، ہو جاتا ہے ایسے بھی، جب دن رات ایک ہی شخص کا چہرہ آنکھوں کے سامنے رہے تو دماغ میں بھی وہی شخص رہنے لگتا ہے، خضر بولا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں خضر بھائی، جب ایک ہی انسان کا چہرہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو تو دل اور دماغ میں وہی شخص بستا ہے اور اسی کے متعلق سوچنا اچھا لگتا ہے۔ حور نے خضر کی بات سے مکمل اتفاق کیا۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے حور، مگر انسان اس وقت اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کرے جب سامنے والا بھی آپ کے لیے ایسے ہی جذبات رکھتا ہو اور آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہو۔ خضر نے اس کو کچھ جتانا چاہا۔ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں خضر بھائی؟ حور کو خضر کی بات نہ سمجھ آئی، نہ پسند۔ تبھی اس نے صاف لفظوں میں خضر سے پوچھا۔ سادہ سی بات ہے، اتنی مشکل بھی نہیں جو تمہیں سمجھ میں نہیں آئی۔ تم نے اس شخص کو دل اور دماغ میں جگہ دی ہے جو تمہارے جذبات کی قدر نہیں کرتا، خضر بولا۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حور کو خضر کی باتیں ناگوار گزریں۔ جو شخص تمہیں تمہارے گھر والوں سے نہیں ملنے دیتا، تمہیں موبائل پر ان
سے بات نہیں کرنے دیتا۔ تمہارے گھر آؤ تو تمہیں یہ خوف رہتا ہے تمہارے شوہر آ گیا تو کیا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے وہ شخص تمہارے جذبات اور احساسات کی کیا قدر کرے گا اور کیا تم سے محبت کرے گا۔ خضر نے لگی لپٹی رکھے بغیر حور کو واضح جواب دیا، میرا شوہر مجھ سے محبت بھی کرتا ہے، اسے میرے جذبات اور احساسات کی قدر بھی ہے، مگر میں ہر کسی کو اس بات کی وضاحت دینا ضروری نہیں سمجھتی۔ حور نے برا مناتے ہوئے مگر دو ٹوک انداز میں خضر سے بات کی، تو پھر ٹھیک ہے مسز زین، آپ اپنے شوہر سے اجازت لے کر کل اپنے گھر کے قریب ریسٹورینٹ میں اپنے کزن سے ملنے آ جائیے گا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کا لونگ ہسبینڈ آپ کے جذبات اور احساسات کی قدر کرتے ہوئے آپ کو اپنے کزن سے ملنے کی بخوشی اجازت دے دے گا۔ ظاہری بات ہے پیار کرتا ہے تم سے، انکار تو نہیں کرے گا تمہاری بات کو۔ میرا گھر آنا اسے شاید پسند آئے، اس لیے میں تمہارا 5 بجے انتظار کروں گا۔ اپنی بات کہہ کر خضر نے کال کاٹ دی اور حور وہیں کی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ یہ واقعہ مجھے عجیب کشمکش میں ڈال دیا خضر بھائی نے۔ میں باہر جا کر کیسے مل سکتی ہوں خضر بھائی سے؟ کیا کروں اب؟ منع کر دوں انہیں؟ ہاں یہی ٹھیک ہے۔ اس نے موبائل اٹھایا۔ مگر کیا کہوں گی ان سے؟ انہوں نے تو یہ کہنا ہے کہ زین نے اجازت دی، پھر وہ میری بات کو ویلیو نہیں دیتا۔ اف کیا کروں؟ کس مشکل میں ڈال دیا۔ کیا زین سے بات کرنی چاہیے مجھے؟ مگر زین سے بات کرنا تو اپنی شامت لانے کے برابر ہے، اسے تو کچھ بھی نہیں بتا سکتی میں۔ اگر نہیں جاؤں گی تو ہمیشہ کے لیے خضر بھائی کے دل میں یہ بات رہ جائے گی کہ میرا شوہر شکی ہے، مجھے ملنے نہیں دیتا۔ اب کیا کروں؟ ایک ہی حل ہے، اگر میں زین کو نہ بتاؤں۔ ویسے بھی زین تو 7 بجے گھر آتا ہے، جب تک تو میں واپس آ جاؤں گی، اور خضر بھائی کو بھی ایک دفعہ روبرو جتنا ضروری ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوں اور مطمئن بھی۔ آدھے گھنٹے کی تو بات ہے، میں واپس آ جاؤں گی، زین کو کیا پتہ چلے گا۔ حور کار کا پلان بنانے لگی، یہ سوچے سمجھے بنا ہی کے قدم اس کی زندگی میں کیا طوفان لا سکتا ہے۔ خضر فون رکھ کر مطمئن ہو گیا۔ اسے یقین تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے اور وہاں ضرور آئے گی، اپنے اسے سو کالڈ ہسبینڈ کو صحیح ثابت
کرنے کے لیے، اور کل اور میں تمہیں تمہارے شوہر کی اصلیت کے ساتھ ساتھ اپنے جذبات کی سچائی سے بھی آگاہ کر دوں گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے۔ مسٹر شاہ زین، تم نے حور کو مجھ سے چھینا ہے نا، اب میری باری ہے، تیار رہو۔ اور حور، تم نے صحیح کہا تھا، جب انسان کو آنکھوں کے سامنے ایک ہی چہرہ نظر آئے تو دل و دماغ میں بھی پھر وہی انسان بستا ہے۔ اب کل کے بعد ہر روز تمہیں صرف خضر مراد کا چہرہ نظر آئے گا۔ میری محبت تمہیں مجبور کر دے گی کہ تمہارے دل و دماغ میں ہی بسوں۔ خضر نے مسکراتے ہوئے سوچا، مگر یہ بھول گیا تھا محبت صرف ایک ہی بار ہوتی ہے، اور وہ حور کو زین سے ہو گئی تھی۔ بلال آفس سے گھر آیا تو فضا کو تیار دیکھا۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آج کیا بجلیاں گرانے کا ارادہ ہے؟ وہ شوق لہجے اپناتے ہوئے بولا۔ پہلے کبھی تم پر بجلیاں گری ہیں جو آج؟ گریں گی، فضا بالوں کو برش کرتے ہوئے کہنے لگی۔ تمہیں کیا پتہ کب کب اور کتنی کتنی بار اس دل پر بجلی گری ہے؟ وہ فضا کے قریب آتے ہوئے بولا۔ اچھا، کافی حیرت ہوئی سن کر۔ فضا حیرت کا اظہار کرتے ہوئے دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ اور اگر میں اپنا حال دل سنا بیٹھے؟ جاؤں تو تمہیں حیرت سے پتھر بن جانا ہے، بلال نے فضا کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بلال، مجھے تمہارا دل یا حال دل سے کوئی غرض نہیں، اور پتھر تو میں اس دن بن گئی تھی جب میں نے نکاح نامہ پر سائن کیے تھے۔ فضا نے اپنے کندھوں پر سے بلال کے ہاتھوں کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ فضا، کیا تم پرانی ساری باتوں کو بھول کر نئی زندگی کا آغاز نہیں کر سکتے؟ بلال نے پیار سے اس کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ ایک مجبور انسان کے منہ سے ایسی بات سوٹ نہیں کرتی۔ فضا روم سے جانے لگی۔ فضا، بس بہت ہو گیا، اب ختم کرو یار یہ سب۔
بلال نے فضا کو دونوں بازوؤں سے تھامتے ہوئے کہا، میں بھی یہ کہہ رہی ہوں، بہت ہو گیا، اب بس کرو بلال، ریڈی ہو کر نیچے آ جاؤ، ماموں کے گھر جانا ہے آج۔ فضا نے اپنے بازو بلال کے ہاتھوں سے چھڑاتے ہوئے کہا اور باہر نکل گئی۔ بلال اسے دیکھتا رہ گیا۔ آج زین کافی لیٹ گھر آیا۔ رات کا کھانا کھا کر وہ اپنا لیپ ٹاپ سنبھال کر بیٹھ گیا، جبکہ حور شام سے ہی خضر سے ہونے والی بات کا سوچے جا رہی تھی۔ دماغ اسی طرح مسلسل لگا ہوا تھا۔ حور کی گھڑی پر نظر پڑی تو 12 بجنے والے تھے۔ وہ سونے کی نیت سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو سویٹ ہارٹ۔ تھوڑی دیر بعد حور کو زین کی آواز اپنے کانوں میں سنائی دی۔ حور نے آنکھیں کھول کر حیرت سے زین کو دیکھا۔ تمہیں کیسے میری برتھ ڈے کا پتہ چلا؟ یقیناً تمہیں ماما نے بتایا ہوگا۔ آج شام سے مسلسل ٹینشن میں وہ اپنی برتھ ڈے کا ہی بھول گئی تھی۔ سب ٹینشن کو ایک طرف رکھ کر اس پر لعنت بھیج کر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ماما کیوں بتائیں گی مجھے؟ پہلے سے ہی پتہ ہے کہ آج کے دن تمہارا برتھ ڈے ہوتا ہے۔ زین نے اٹھ کر دراز سے چھوٹا سا بارڈ شیپ ڈبہ نکالا۔ اس میں ڈائمنڈ رنگ نکال کر حور کو پہناتے ہوئے کہا، پھر میری برتھ ڈے کا یقیناً تمہیں تمہارے موکلوں نے بتایا ہوگا۔ واہ، یہ رنگ بہت پیاری ہے۔ تھینک یو، حور نے رنگ دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اور اس رنگ کے بدلے مجھے کیا ملے گا؟ زین نے آنکھوں میں شرارت لیے ہوئے حور سے پوچھا، جو تمہیں چاہیے تھا وہ تمہیں مل چکا ہے، یہ تم مجھے پہلے سے ہی کہہ چکے ہو، اور جو میں تم سے پوچھ رہی ہوں تم اس بات کا جواب مجھے دو۔ حور نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا اور آخری بات پر منہ بنایا، کیا بات کا جواب چاہیے سویٹ ہارٹ؟ کیا سوچنا ہے تم نے؟ زین نے حور کے ہونٹ کے نیچے تل کو انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے پوچھا، ہاں پوچھا ہے نا کہ میری برتھ ڈے کا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ حور کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ تمہاری برتھ ڈے کا نہ مجھے کسی میرے جاسوس نے بتایا ہے، نہ موکلوں نے اور نہ ہی تمہاری ماما نے، بلکہ یہ بات تم نے مجھے خود اپنے بچپن میں بتائی تھی۔ اتنی جلدی بھول گئی ہو تم؟
پری؟ زین نے قریب آ کر اسے گالوں کو چھوا۔ حور ایک دم کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی۔ پیچھے ہٹنے کی وجہ زین کا اس کے آنا نہیں بلکہ اس کو پری کہہ کر مخاطب کرنا تھا۔ کتنے سالوں بعد وہ آج کسی کے منہ سے اپنے لیے یہ نام سن رہی تھی۔ میں پری نہیں ہوں۔ بچپن کی طرح حور نے آج بھی زین سے حیرت سے کہا۔ وہ ڈرنکس کی کیفیت میں زین کو دیکھنے لگی۔ مگر مجھے تو تم پری ہی لگتی ہو۔ زین نے مسکرا کر بچپن میں اس سے کہی ہوئی بات کو دوبارہ دہرایا۔ شاہ؟ حور نے زیر لب بڑبڑایا۔